مسلمان حکمرانوں پہ بھی ہم نے دباؤ ڈالنا ہے. انشاءاللہ العزیز ہماری یہ کوشش، ہماری یہ جدوجہد، یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. فلسطین بھی آزاد ہوگا، اقصی بھی آزاد ہوگا، مسجد اقصی بھی، اور انشاءاللہ العزیز قبلہ اول مسلمانوں کے تصرف میں ہوگا، اور یہودیوں کا خاطرہ کا قبضہ انشاءاللہ یہاں سے ختم ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے بھائیوں اور دوستو، ابھی ہمارے اس پروگرام کا اہم مرحلہ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ کا خطاب ہے. میں آپ تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ مجاہدین اور شہداء کے وارث محترم اسماعیل ہانیہ صاحب کا خطاب توجہ، احترام اور ادب کے ساتھ سنیں. وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد محترم آصف لقمان قاضی صاحب انشاءاللہ اس کا خلاصہ پیش کریں گے. تو میں دعوت دیتا ہوں جناب اسماعیل ہانیہ صاحب، جو سابق وزیر اعظم ہے فلسطین کے اور سربراہ ہے حماس کے، کہ وہ آپ سے مخاطب ہو جائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. الأخ الفاضل الشيخ سراج الحق أمير الجماعة الإسلامية في باكستان، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، يا شعب باكستان المسلم المناصر المؤيد الداعم المساند لإخوانه في فلسطين وللمقاومة المباركة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أوجه لكم تحية الفخر والاعتزاز من على أرض فلسطين المباركة، باسم شعبها المرابط، باسم مقاومتها الباسلة، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام. تحية فخر واعتزاز لهذه الجماهير المحتشدة التي تصدح من على أرض باكستان بصوت الحق والقوة والحرية. النصرة لفلسطين، لبيت المقدس، للمسجد الأقصى، لغزة العزة، وللجهاد المبارك على أرضها. إنني أزف إليكم هذا النصر، وأنتم تشاركوننا في صناعة هذا النصر وفي صناعة التحولات الكبرى التي تطرأ وطرأت على أرض ميدان المعركة في فلسطين وفي خارجها، معركة سيف القدس. هذا الاسم الذي أطلقته كتائب القسام وفصائل المقاومة على هذه المعركة، فحملت غزة سيف القدس البتار وضربت به العدو وأوجعت مفاصله ودكت حصونه
أذهبت هيبته وأساءت وجهه في العالمين. سيف القدس لن يغمد أبدا إلا بتحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك. هكذا كان جيل صلاح الدين الذي حرر المسجد الأقصى والقدس، وهكذا يعود جيل صلاح الدين وجيل القسام وجيل محمد الضيف وجيل كل العلماء والمجاهدين الأطهار الذين وقفوا في هذا الميدان يدافعون عن قدسنا وأقصانا وعن حرمات أمتنا في أرض فلسطين المباركة. هذا يحتاج إلى جهد وجهاد وبذل وعطاء وتضحيات، وإلى رؤية وخطة كاملة متكاملة، ولكن الآفاق أمامنا عظيمة. إنما جرى هو فتح كبير كما قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. سلام عليكم أيها الكرام، سلام عليكم إخواني في باكستان أبناء أمتنا العظيمة. وإننا لنتطلع أيضا إلى أن تستمر باكستان رسميا في تطوير موقفها في دعم قضية فلسطين. نعم، استمعت إلى كلمة وزير الخارجية الباكستاني في الأمم المتحدة ورأيت صورته يلبس الكوفية الفلسطينية. هذه هي باكستان، مع الحق، مع فلسطين، مع القدس. وإننا لنتطلع أيضا إلى لقاءات مباشرة بين قيادة المقاومة ورئاسة وزراء باكستان لكي نكون على تماس مباشر في تشاور حول التطورات وحول ما هو مطلوب لتعزيز صمود شعبنا واستثمار هذه البطولات والتضحيات على المسرح الإقليمي والدولي وتحويلها إلى نتائج عملية نحو قدسنا وأقصانا. أيها الكرام، أيها الأحبة، شكر الله لكم هذا الجمع المبارك المؤمن المؤتمن على قضية الأمة في فلسطين، وجمعنا الله بكم في رحاب الأقصى قريبا، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اس اہم خطاب کے ترجمے کے لیے میں جماعت اسلامی پاکستان ڈائریکٹر جناب آصف لقمان قاضی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان اور خیبر پختونخوا کے میرے انتہائی غیور مجاہد بھائیوں اور بہنوں، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت کی ہے اور ہمیشہ بیت المقدس کی آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، میں فلسطین کی مبارک سرزمین سے آپ کے مجاہد بھائیوں کی جانب سے آپ کی خدمت میں عزت اور فخر کا سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستانی قوم جس نے عظیم الشان مظاہروں کے ذریعے پوری قوت سے
فلسطین کی آزادی کے لیے اپنی آواز بلند کی. انشاءاللہ کامیابی فلسطین کی ہوگی، کامیابی بیت المقدس کی ہوگی، کامیابی مسجد اقصی کی ہوگی اور کامیابی اس مبارک جہاد کی ہوگی. میں یہ کامیابی آپ کے نام کرتا ہوں. آپ اس فتح میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں. ہمارے مجاہدین نے اس معرکے کو معرکہ سیف القدس کا نام دیا. اہل غزہ نے سیف القدس کی اس شمشیر کے ذریعے دشمن پر کاری وار کیا، اس کے جوڑ جوڑ کو توڑ کر رکھ دیا، اس کے کلوں کو مسمار کر دیا. فلسطینی مجاہدین کی موجودہ نسل صلاح الدین ایوبی کی نسل ہے اور عز الدین القسام کی روایات کی پام امین ہے، جنہوں نے لازوال قربانیاں دے کر القدس اور مسجد اقصی کی حرمت کی حفاظت کی. میں پاکستانی قوم کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ پاکستانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں ہماری حمایت کی. میں امید رکھتا ہوں کہ مسلمان ملکوں کے قائدین، مسلمان حکومتوں کے سربراہ وہ فلسطین کے عوام کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنائیں گے. میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی عملی اقدامات اٹھائیں گے اور فلسطین کی جد و جہد آزادی کی پشت پر کھڑے ہوں گے. میں ایک بار پھر جماعت اسلامی پاکستان کے اپنے بھائیوں کو اور خیبر پختونخوا کے غیور مجاہدین کو سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ بہت جلد ہم مسجد اقصی کے دروازے پر آپ کا استقبال کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مرد آباد اسرائیل، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد اسرائیل. آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ لعیق احمد صاحب. مرد آباد، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد، مرد آباد. خون مسلم سے لت پت ہوں، رنگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے. صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں. میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے. اپنا بیت المقدس بچانے کو تو سارے بچے ابابیل بن جائیں گے، جو ستم ڈھا رہے ابرہا کی طرح. ان کی خاطر میں سامان توحید ہوں. ہاں کر کے دے، ان کی خاطر میں سامان توحید ہوں. میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. مرد آباد. میرے بھائیوں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہے. اب ہمارے سامنے تشریف لاتے ہیں ہمارے سب کے قائد، پاکستان کے قائد محترم جناب سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان. تکبیر
مادر پدر آزاد مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد مرد آباد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم قائدین پاکستان، قائدین جماعت اسلامی پاکستان اور میرے خیبر پختونخوا کے پرعزم پرجوش غیرت مند بہادر بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سفر، ہم قدم، سرپروشان اسلام، میں پوری امت کی طرف سے آج کی اس عظیم شان ملین مارچ پر خیبر پختونخوا کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی یہ حرکت، یہ مارچ اہل فلسطین کے لیے حوصلے کا باعث ہے۔ آپ کا ہر قدم جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ فلسطین ہمارے دلوں میں ہے، فلسطین کے ساتھ ہماری عشق اور محبت ہے۔ فلسطین کے آزادی کے لیے مرنا اور جینا ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے میں جانتا ہوں کہ کلام سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں، کوئی سائیکل اور موٹر سائیکل پر، گاڑیوں پر اور پیدل پر، گھوڑوں پر یہاں پہنچے ہیں، میں ان سب کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ عمل قیامت میں جہنم سے نجات کا اور جنت الفردوس کا باعث بنے۔ میرے بھائیوں، ایک لمحہ اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا، یہ حجر اسود کے قریب رات بھی لیلۃ القدر ہو، اس کی عبادت سے بہتر ہے۔ موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ ایک لمحہ راہ خدا میں کھڑا ہونا یہ لیلۃ القدر کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر قادسیت کی طرف رخصت کیا، دیکھا تو اونٹ پر ایک بزرگ خاتون موجود تھی، پوچھا تو بتایا میرا نام حنسہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا آپ اکیلی جا رہے ہو؟ فرمایا نہیں، میرے 4 بچے میرے ہم سفر ہے۔ اور قادسیہ پہنچ کر اپنے خیمے میں 4 بیٹوں کو بلایا اور حکم دیا کہ میں نے بچوں دودھ آپ کو پلایا تھا اور حرام کی بجائے حلال کا کھانا کھلایا تھا، اس دن کے لیے کہ حق کے خاطر جینا سیکھو، حق کے خاطر مرنا سیکھو۔ اور وصیت کی کہ کل جہاد کے اس معرکے میں شامل ہونا جہاں تلواروں کی جھنکار میں یہاں بھی سنوں۔ اور سعد بن ابی وقاص اگلے دن ان کے خیمے میں داخل ہو گئے اور عرض کیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا ہے۔ خاتون نے سجدہ شکر بجا لایا اور پھر خاموش ہو کر پھر عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو 4 بیٹے اپنے راستے میں قبول فرمایا،
اور خاتون نے پھر سجدہ کیا اور اللہ سے عرض کیا کہ اللہ آپ نے جو امانت میری سپرد کی تھی میں نے وہ اپنی امانت اب آپ کے حوالے کی ہے، قبول کرنا اور میرے لیے جنت کا دروازہ کھولنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بیت المقدس اور جامع اقصی جس پر 1200 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، جس کو 2 بار حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلاح الدین ایوبی نے آزاد کیا تھا، آج ایک بار پھر یہود کے قبضے میں ہے۔ گزشتہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں انہوں نے ہمارے بھائیوں پر حملہ کیا، 120 جہاز ان کا استعمال کیا، ہزاروں بم برسائے، 300 سے زیادہ بھائی اور بچے شہید ہو گئے، 5000 سے زیادہ نوجوان زخمی ہو گئے، 50,000 سے زیادہ مکانات تباہ کیے گئے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے۔ ہم نے دنیا بھر کے اسلامی تحریکوں سے رابطہ کیا، اپنے ملک کی حکومت سے بھی رابطہ کیا، وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا، اور ہم نے عرض کیا کہ بیت المقدس ہمیں پکار رہا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی پکار پر لبیک کہہ کر ہم اہل فلسطین کا ساتھ دیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی واحد لڑائی ہے کہ غلیل اور پتھروں سے توپوں کا، ٹینکوں کا اور جہازوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن 1400 سال قبل اللہ نے فرمایا تھا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ جو آپ پتھر اور ریت کے ذرے اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی ہلاکت ہوتی ہے، یہ تو میں پھینکتا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے غلیل والوں کو، پتھر پھینکنے والوں کو کامیابی دی، اور اسرائیل ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہا ہے۔ میں اہل اسلام آباد کا، اہل کراچی کا اور پاکستان بھر کے لوگوں کا، دنیا بھر کے مسلمانوں کا اور باضمیر انسانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا، لیکن ان کا ساتھ دینا ہمارے لیے ایمان کا تقاضا ہے۔ میں جب اپنی تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو معتصم باللہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے، اور ایک آدمی نے ان کو بتایا کہ بارڈر پر، سرحد پر ایک عیسائی نے مسلمان کے خاتون کے چادر کو ہاتھ لگایا اور وہ معتصم باللہ کو پکار رہی ہے۔ معتصم باللہ کے ہاتھ میں پانی کا جام تھا، اس نے جام، پانی کا بڑا جام پھینکا اور اعلان کیا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوں، لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوں۔ وہ چل پڑا اور لڑے مرے اور عیسائیوں کو سبق سکھایا کہ کبھی بھی مسلمان زمین پر اور مسلمان بہن اور مسلمان کی بے عزتی نہ کرنا۔ یہ عبدالحمید آخری خلیفہ ہے، ان کے خدمت میں یہودی وفد حاضر ہو گیا کہ ہم آپ کی حکومت پر، خلافت پر تمام قرضے ختم کریں گے اگر آپ بیت المقدس میں ہمیں چھوٹی سی جگہ دے دے۔ انہوں نے ریت کا ذرہ اٹھایا اور فرمایا کہ اگر ریت کے ایک ذرے کے مقابلے میں آپ دنیا بھر کا سونا میرے قدموں میں ڈھیر کرتے ہو تو یہ ریت کا ذرہ بھی میں
دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، آج ماضی کے مقابلے میں عالمی اسلام ایک طاقتور عالمی اسلام ہے۔ دنیا کے 6 اسلامی ممالک جس میں پاکستان، ترکی، ایران، سعودی عرب اور انڈونیشیا اور مصر کی فوج مجموعی تعداد 74 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ صرف 6,43,000 فوج ہے۔ عالمی اسلام کے ان ممالک کے ساتھ 1,296 جنگی طیارے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ صرف 243 طیارے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ 160 جنگی ہتھیار ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ صرف 90 ایٹمی ہتھیار ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، 2.25 ارب اسلامی دنیا ہے اور صرف 83 لاکھ یہودی ہے، لیکن 83 لاکھ یہودی اسرائیل جن کی بارڈر مصر، شام، اردن سے ملتا ہے، 11 کروڑ ان کی آبادی ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے زمین پر قبضہ کیا ہے۔ ہمارے مسجد اقصی میں روز ہمارے بھائیوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں عالمی اسلام کے حکمرانوں سے کہ ان کا منصوبہ ایک گریٹر اسرائیل کا ہے۔ ان کے پارلیمنٹ کے دروازے پر جو نقشہ موجود ہے وہ دریائے فرات سے لے کر نہر سویس تک اور مدینہ تک، یہ سارا علاقہ اس میں شامل ہے۔ سعودی عرب بھی، عراق اور شام بھی، پاکستان، ایران اور ترکی اسرائیل کے ہٹ لسٹ پر موجود ہے۔ لیکن آج میں حیران ہوں کہ کس طرح عالمی اسلام نے بے غیرتی کا چادر اوڑھ کر تماشائی کا کردار ادا کیا۔ عوام کے احتجاج پر کچھ قراردادیں تو پاس کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر کسی کام کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ عالمی اسلام یہودیوں سے اور یہودیوں کی سرپرست امریکہ سے، فرانس سے، برطانیہ سے مطالبہ نہ کرے۔ عالمی اسلام کی اپنی فوج بیت المقدس کے آزادی کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ تو ہم نے افغانستان میں دیکھا کس طرح شکست سے دو چار ہے، کس طرح 46 ممالک کے مشترک فوج کو شکست کا سامنا ہے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک ریکنسٹرکشن فنڈ قائم کیا جائے، غزہ کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے IMF کے قرضے کی بجائے مسلمان ممالک اپنی دولت پر مشتمل فنڈ لگائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں شامل ہونا چاہیے کہ حرمین شریفین اور مسجد اقصی ہمارے رگ لکیر ہے، جو بھی اس کی طرف پڑے گا یہ ہم پاکستان اور اسلام آباد پر حملہ تصور کریں گے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان ممالک، مسلمان ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اپنی اس فیصلے پر نظر ثانی کر لے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایک پلان بنا لے۔ پوری عالمی اسلام، ہمارے نوجوان، ہمارے بہنیں، ہمارے مائیں، ہمارے بیٹیاں، ہمارے بزرگ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہے، تیار ہے، تیار ہے۔ میرے بھائیوں، میں کشمیر پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس وقت جو مسئلہ فلسطین کا ہے اسی طرح مسئلہ اہل کشمیر کا ہے۔ فلسطینی بھی پتھر ان سے لڑ رہے ہیں اور کشمیری بھی
लाख इंडियन आर्मी के खिलाफ पत्थरों और खाली हाथ होकर लड़ रहे हैं, 73 सालों से लड़ रहे हैं। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हमेशा हमारी हुक्मरानों ने कश्मीरियों की खून के साथ बेवफाई की है, और इन दिनों फिर खुफिया मुज़ाकरात इंडिया के साथ हो रहे हैं। जनाब इमरान ने फरमाया था कि मैं पाकिस्तान का सफीर बनूंगा, लेकिन इमरान खान के होते हुए मकबूजा कश्मीर पर इंडिया ने कब्जा किया, ये कुछ नहीं कर सके। और अब इन्होंने इंडिया के साथ अमारात ने मुज़ाकरात शुरू की है। मैं अलल ऐलान कहना चाहता हूं कि जिसने भी कश्मीरियों के साथ गद्दारी की, हमारा हाथ होगा और उसका गिरबान होगा। ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, इनके बुजुर्गों ने 1948 में भी जिहाद किया था, और इस वक्त आजाद कश्मीर इसी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने आजाद किया था। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इंडिया के जवाब के लिए मेरे ये खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद पख्तून काफी है। इंशाअल्लाह ताला आज इंडिया का मीडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, जमात इस्लामी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि गजा में तो जंग बंद हो गया, तो जमात इस्लामी क्या कर रही है? ये दस्तबंदी है, फायर बंदी है। हमारी जंग, हमारी लड़ाई बैतुल मुकद्दस के आजादी तक और कश्मीर के आजादी तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला, जारी रहेगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं अफगानिस्तान पर भी बात करना चाहता हूं। मैं अफगान अवाम को इत्मीनान दिलाता हूं कि पाकिस्तान की आवाम अफगानिस्तान की तरक्की चाहता है। वहां हम एक पुरअमन इस्लामी खुशहाल पाकिस्तान चाहता है, और हम कभी भी अपनी जमीन को, पाकिस्तान के एक इन जमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस वक्त जो एक रूमर मौजूद है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका को अड्डे दिया है, मैं जानता हूं कि वजीर खारिजा ने 2 बार उनकी तरदीद की है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि परवेज मुशर्रफ से लेकर आज तक जितने मुआहदे पाकिस्तान की हुकूमतों ने अमेरिका के साथ किया है, उन मुआहदों को पार्लियामेंट में शामिल किया जाए, डिस्कस किया जाए, पार्लियामेंट में पेश किया जाए। हमें शक नहीं, यकीन है कि माजी में भी पश्चिमी एयरपोर्ट इन्होंने उनको दिया था, और आज भी हमारे कबायली इलाकों में कुछ जगहों पे काम जारी है। लोग कहते हैं उन्हीं मुआहदों की तसलसल में ये काम हो रहा है। मैं खुले अल्फाज में कहना चाहता हूं, मैं जनाब इमरान खान से भी कहना चाहता हूं, और जनाब इमरान खान को लाने वाले उनके सरपरस्तों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने परवेज मुशर्रफ के मुआहदों की तजदीद की, उनको दोबारा ताज़ा किया या नए मुआहदे किए, और पाकिस्तान की सरजमीन पर अमेरिका को एयरपोर्ट दिया, जंगी फैसिलिटेशन दे दी, तो मेरे ये लाखों लोग अगला पड़ाव फिर हमारा पेशावर नहीं होगा, आपका अपना पड़ाव, अगला पड़ाव वो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद होगा, अगला पड़ाव इस्लामाबाद होगा। बस लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस हुकूमत ने दोबारा अमेरिका को अड्डे दिए या पुराने मुआहिदों की तजदीद की और मैं आपको पुकारूं, तो आप हमारी दरख्वास्त पर एक अजीम पड़ाव डालने के लिए इस्लामाबाद आएंगे कि नहीं आएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम किसी भी सूरत में ये काम नहीं करने देंगे। 75,000 लोग हमारे शहीद हो गए हैं और आप फिर उन्हीं
دشمن کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو میدان جنگ بنایا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی فوج بہادر فوج ہے، بڑی فوج ہے، پروفیشنل لحاظ سے بھی ایک طاقتور فوج ہے، لیکن اس بڑی فوج کو آپ ڈھونڈنا بڑے دشمن کا سامنا ہے، انڈیا کا سامنا ہے. لیکن ان کے ذمہ داریاں کہ انہوں نے سیکورٹی کے علاوہ اور ذمہ داریاں سنبھال لی ہے. یہ حکومتوں کو بنانا، حکومتوں کو گرانا، حکومتوں کو چلانا یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مرکز میں 51 وزراء کو چلا رہے ہیں. آپ صوبوں میں سینکڑوں نالائق وزراء کو چلا رہے ہیں. ان کو صبح اٹھانا، ان کو دفتر تک پہنچانا، ان کے ہاتھوں سے کچھ دستخطیں کروانا اور پھر ان کو آرام کے ساتھ اپنے گھر واپس لانا، یہ بڑی ذمہ داری کس نے تمہارے کندھوں پر رکھی ہے؟ قوم تو چاہتی ہے کہ کشمیر آزاد کرو، قوم تو چاہتی ہے کہ انڈیا کا مقابلہ کرو، قوم تو چاہتی ہے اسرائیل کا مقابلہ کرو. یہ حکومتوں کو گرانا اور چلانا اور اٹھانے کی ذمہ داری آپ لوگوں نے خود اپنے کندھوں پر لی ہے. ہم چاہتے ہیں آپ اپنا کام کریں. میں افسوس کرتا ہوں ان حکومتوں پر، نواز شریف سے لے کر عمران خان تک اور زرداری صاحب تک، ان تمام لوگوں کو اسی اسٹیبلشمنٹ نے لایا تھا، اور کچھ عرصے بعد پرانے کپڑے کی طرف ان کو ایک طرف رکھ کر کسی اور کی تلاش میں ہوتے ہیں. میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ڈسکس نہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر تنقید نہ کریں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھ لیں. تو اس کا راستہ ایک ہے کہ آپ اپنے آئینی ذمہ داری پورا کرے اور سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دے. عوام اس کا احتساب کرے گا، عوام اس کو گرائیں گے، عوام اس کو اٹھائیں گے. میرے بھائیوں، اس حکومت کا تیسرا بجٹ آ رہا ہے اور 3 سال اس حکومت نے آپ کے ضائع کیے. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے، ہم نے بڑی ترقی کی ہے. کیا آپ لوگوں کی معیشت بہتر ہو گئی ہے ان 3 سالوں میں یا تباہ ہو گئی ہے؟ لوگوں، چینی، آٹا، گھی، چاول، دوائی، پیٹرول، بجلی، گیس ارزان ہو گئی ہے یا مہنگا ہو گیا ہے؟ حقیقت ہے بنی گالا میں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے وارے نیارے، ان کے معیشت بہتر ہو گئی ہے، لیکن پاکستان کے معیشت بہتر نہیں ہوئی ہے. 226 کابینہ کے اجلاس ہو گئے ہیں لیکن رزلٹ کچھ بھی نہیں. تبدیلی کا مطلب وزراء کی تبدیلی، سیکرٹریوں کی تبدیلی کہاں گیا؟ وہ 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کہاں گیا؟ وہ 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کہاں گیا؟ وعدہ تھا ہم پاسپورٹ کو عزت دیں گے. شرم کی بات ہے اب تو ہمارے لوگ پشاور اور اسلام آباد کی ایئرپورٹ کی بجائے سعودی عرب کے لیے کابل کا ایئرپورٹ استعمال کرتے ہیں. ہمارے ایئرپورٹ بھی بے وقت ہو گئی. ہم نے ویکسین لگایا، آپ سب نے لگایا ہوگا. اب سعودی عرب اور باقی دنیا ہماری اس ویکسین کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. یہ تمہاری خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے. میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مافیاز ہے. میں بھی کہتا ہوں اس حکومت نے سارا نظام مافیاز کے حوالے کیا ہے. ادویات کا سکینڈل آیا تو ان کا اپنا وزیر عامر صاحب اس میں شامل تھا. چینی کا سکینڈل ہوا تو ان کا اپنا لیڈر جہانگیر ترین اس میں شامل ہے. آٹا بحران پیدا ہوا تو ان کا اپنا منسٹر خسرو بختیار اس میں شامل تھا. ابھی پنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل آیا تو اس میں بھی ان کے اپنے لوگ
بابر ندیم شامل ہے. بس کہتے ہیں چاروں طرف مافیا ہے. میں مانتا ہوں تمہاری چاروں طرف مافیا ہے، لیکن ان مافیاز کے لیے کمینگاہ وہ صرف اور صرف بنی گالا ہے. احتساب کے نام پر 3 سالوں سے ڈرامہ جاری ہے. بس میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لوگوں، میں آپ سے جرگہ کرنا چاہتا ہوں کہ حل کیا ہے. حل اس ملک میں اسلامی نظام ہے. کون سا نظام ہے؟ آپ کے مسائل کا حل کون سا نظام ہے؟ اسلامی نظام. جماعت اسلامی اس ملک میں اسلامی نظام چاہتی ہے. آپ نے جرنیلوں کو دیکھا، آپ نے پیپل پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی کو دیکھا. آپ ایک چانس اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جماعت اسلامی کو دے. میں عوام سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ نسلوں کے خاطر ایک اسلامی پاکستان بنانے کی ضرورت ہے. میں کارکنان جماعت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایک ایک گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچا کر لوگوں کو یکسو کرے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست جماعت اسلامی بنا سکتی ہے. پی ٹی آئی بھی اسلامی ریاست بنانا چاہتی تھی، لیکن اسلام تو دور کی بات ہے، ان کی وجہ سے تو ریاست بھی خطرے میں ہے، ان کی وجہ سے تو جغرافیہ بھی خطرے میں ہے، ان کی وجہ سے تو کشمیر بھی ڈوب گیا. اس لیے اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت اور اس ملک کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے. بس لوگوں، یہاں سے واپس جانا، لیکن گھر نہیں جانا. یہاں سے واپس جا کر پاکستان کو ایک حقیقی معنوں میں اسلامی پاکستان کے خاطر جدوجہد کرنا. اور جب ہم نے آپ کو بلایا اسلام آباد کی طرف، ایک اسلام آباد میں عظیم شان پڑاؤ ڈالنے کے خاطر آپ کو بلایا، تو ایک بار پھر مغرب کے وقت ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ وعدہ کرے کہ آپ آئیں گے، اپنے لوگوں سمیت آئیں گے، چاروں طرف سے آئیں گے، اور ہر قیمت میں انشاءاللہ ہم نے پاکستان کو اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. لبیکا یا اقصا، لبیکا یا اقصا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کو بھی ظالم پھوڑ ڈالے. ایک آخری گزارش ہے، آخری گزارش سن لے. اپنے اپنے موبائل نکال لے. وہ پل کے پیچھے تک جو لوگ کھڑے ہیں اپنے موبائلوں کے لائٹیں آن کرے. ڈرون چلے گا، پتہ چلے کہ کہاں تک آپ لوگ موجود ہیں. زندہ باد، شاباش، لبیک یا اقصا. ڈرون چلائے. ڈرون والوں سے میری گزارش. دعا فرمائیں. آج یہاں آتے ہوئے مردان میں ہمارے 2 بھائی شہید ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. آج ہمارے ضلع مردان کے سابق امیر سلطان محمد صاحب وفات پا گئے. اللہ رب کریم ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اور جو لوگ یہاں آ رہے تھے نہیں پہنچ سکے، اللہ رب کریم ان کا جانا، یہاں آنا، ان کا ارادہ بھی قبول فرمائے. یا رب ذوالجلال، ہماری زندگی میں مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما. یا رب کائنات، ہماری زندگی میں کشمیر کو آزادی عطا فرما. یا رب کائنات، ہماری زندگی میں پاکستان کو اسلامی پاکستان بنا دے، خوشحال پاکستان بنا دے، نورانی اور منور پاکستان بنا دے. یا اللہ، ہمارے مشکلات کو حل فرما. اللہ رب کریم، تو قاضی الحاجات ہے، ان تمام لوگوں کے حاجتوں کو حل فرما. یا اللہ، تو احل المشکلات ہے، ان سب لوگوں کے مشکلات کو حل فرما.
یا رزاق خدا ہمیں رزق حلال عطا فرما، یا مجیب الدعوات ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما، اور جتنے لوگ دور دراز اور قریب سے آئے ہیں، اے میرے مہربان رب، اے میرے رحیم اور کریم رب، اے میرے شاعرک سے زیادہ قریب رب، ہر قدم کے بدلے، ہر نظر کے بدلے، ہر لمحے کے بدلے میرے ان بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ رب کریم سب کو بخیر و عافیت اپنے گھروں تک پہنچائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خدا حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ محافظ، اللہ محافظ۔ اسرائیل مردہ باد، مردہ